امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے بعد ایران میں شہریوں میں غم و غصہ ہے۔ تہران یونیورسٹی کے باہر شہری بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی شہریوں کی جانب سے حکومت سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن اور صحافی زرار کھوڑو صاحب۔ زرار، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ زرار، کیا کہیں گے؟ اب ایران کی جانب سے جوابی حملے بھی کیے جا رہے ہیں اور ابھی جو خبر یہ آئی ہے کہ تہران یونیورسٹی کے باہر شہری بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں اور حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، اس وقت جو سچویشن ہے، امریکہ کے پاس 3-4 آپشنز ہیں کہ رژیم چینج کرائیں ایران میں۔ یہ کتنا آسان ہے، کتنا مشکل ہے یہ کہنا اس وقت تھوڑا سا شاید قبل از وقت ہوگا، لیکن ہم نے حال میں دیکھا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں کہ بہت بڑے مظاہرے بھی ہوئے ہیں ایران میں ایرانی حکومت کے خلاف۔ اب 2-3 دن پہلے بھی تہران کی ایک یونیورسٹی میں رضا شاہ پہلوی کے حق میں نعرے بلند کیے گئے تھے۔ یہ ایک انتہائی فکر مند بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل میں ایران میں ایک ایسی آبادی موجود ہے جو اس حکومت کو نہیں چاہتی اور شاید وہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر لے۔ اوور آل اب کہنا یہاں کراچی میں بیٹھ کے میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ اس وقت ایران کی عوام میں کیا جذبات پائے جا رہے ہیں، لیکن یقیناً جب کوئی فورن کنٹری اور بالخصوص اسرائیل آپ پر بمباری کرے گا تو ایک احساس یکجہتی تو پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ اس حکومت وقت کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن مجھے ایک اور بات کا خدشہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ شاید رژیم چینج اگر ہو جائے، رژیم چینج تو بسم اللہ، امریکہ بہت خوش ہوگا، اسرائیل بہت خوش ہوگا، یقیناً کچھ اور بھی ریاستیں ہیں خطے میں جو بہت خوش ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہی کافی ہے کہ ایران کی جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ تباہ ہو جائے اور ایران خود تقسیم ہو جائے، اور ایران میں بڑی ایسی قوتیں ہیں جو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں۔ شمال میں کرد ہیں، مجاہدین خلق ایکٹیو ہے، ایک اور ایرانین ٹیررسٹ گروپ ہے جو شہروں میں کارروائیاں کرتا ہے۔ سستان بلوچستان جو ایران کا جو مشرقی صوبہ ہے جس کی سرحد ملتی ہے پاکستانی بلوچستان کے ساتھ، وہاں پر جیش العدل اور اس طرح کی اور دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، وہ بھی ایکٹیویٹی میں آ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ موساد جو اسرائیل کی جو فورن انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ان کی کتنی گہری جڑیں ہیں ایران میں۔ آخرکار ہم یہ بات تو نہ بھولیں نا کہ تہران کی سڑکوں پر، مطلب آپ سمجھے کہ تہران کے شارع فیصل پر ان کے جوہری سائنسدانوں کو اسیسینیٹ کیا گیا ہے۔ جب پچھلے سال جنگ ہوئی تھی ایران اور اسرائیل کے بیچ میں، 12 دن والی جو جنگ ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ موساد ایجنٹس نے تہران میں سے ایران کے شہروں میں سے ڈرونز آپریٹ کیے ہیں۔ تو امیجن کہ کتنی انفلٹریشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے 100% یہ فائدے میں ہے کہ جس طرح معمر گدافی کے بعد لیبیا کا حال ہوا تھا، جس طرح صدام حسین کے بعد عراق کا حال ہوا تھا، اور جس طرح شام کا حال کیا گیا تھا کہ مطلب لٹرلی اس کے پرزے کر دیے تھے، ایران میں بھی میرا خیال ہے ان کی فائنل اسٹریٹجی یہ ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ میں غلط ثابت ہوں، یہاں پر کوئی ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بالکل دعوے کے ساتھ بیٹھ کے کہیں کہ جی یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، کہ پھر یہ ہوگا۔ Obviously everything is unpredictable۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب ٹرمپ نے اتنی اپنی نفری وہاں پر کھڑی کر دی، اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تقریباً 33 سے 50% جو امریکہ کی ایئر فورس ہے اور جو امریکہ کی نیوی ہے وہ اس وقت ایران کے ارد گرد ڈپلائڈ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے جی۔ اسی لیے جب یہ لوگ ہمیشہ یہ سوال پوچھ رہے تھے، اور میں نے اپنے بھی جو ڈان پہ پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ میں نے کہا کہ مجھے تو یقین ہے کہ ایران کا حملہ ہوگا، کیونکہ جب آپ یہ تعین کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ اس بات کو نہیں دیکھیں کہ جی ہو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بیانات پہ نہ جائیں۔ ہم اکثر بہت زیادہ بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ فوج کہاں بھیجی آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا ریجن میں ڈیفینسو پوسچر اور اوفینسو پوسچر بالکل مکمل تھا، پھر انہوں نے حملہ کیا۔ جب جیرلڈ فورڈ ایئر کرافٹ کیریئر اسرائیل تک نہیں پہنچا تھا اس وقت تک حملے کے چانسز نہیں تھے، جیسے ہی وہ پہنچا، جیسے ہی وہ وہاں پہ ڈپلوائے ہوا، حملہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اسرائیل اور امریکہ کے لیے یہی کافی ہے کہ ایران تباہ ہو جائے، وہ تو وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو اس کا فال آؤٹ ہوگا وہ اس خطے کے ممالک پر ہوگا، اور بالخصوص پاکستان پر ہوگا۔
ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری انڈیا کے بارڈر کے ساتھ تو جو حال ہے وہ تو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ افغانستان کے ہمارے کتنے اچھے تعلقات ہیں آج کل. وہ دہشت گرد بھیج رہے ہوتے ہیں, ہم بمباری کر رہے ہوتے ہیں. تو وی آر ان ٹو فرنٹ وار رائٹ ناؤ. اگر ایران ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے, اگر ایران کی سینٹرل گورنمنٹ کولیپس ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بی ایل اے, بی آر اے, بی ایل ایف جیسی دہشت گرد تنظیمیں اور ان کے ساتھ جتنی بھی تنظیمیں منسلک ہیں, ان کو ایک مزید اور سیف ہیون ملتی ہے سستان بلوچستان میں. تو اس سے زیادہ بڑا اسٹریٹجک نائٹ میئر, اس سے زیادہ بڑی اسٹریٹجک نائٹ میئر سینیریو میرا خیال ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں, ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ بہت دیر نہ چلے, اور ایران کی حکومت جو ہمیشہ ہمارے ساتھ فرینڈلی نہیں رہی, بائی دا وے وہ پرو انڈیا رہے ہیں, جو میرا خیال ہے کہ اب وہ شاید اس بات کو یقیناً پچھتا رہے ہوں گے, اگر وہ کولیپس ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے آج جتنی مشکلات ہیں نا, آپ ان کو 3 گنا کرتے ہیں. جی اچھا زرار صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اب تیسری عالمی جنگ کی طرف نہ چلا جائے؟ کیسے, کون آئے گا؟ ایران کی اس وقت چل رہی ہے جنگ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ, آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان انگیج ہے افغانستان کے ساتھ, اور روس انگیج ہے یوکرین کے ساتھ, اور ایران کی جانب سے حملے کیے گئے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک پر. تو کیا وہ ممالک بھی اب ریٹیلیٹ کریں گے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کو؟ وہ ممالک, یو اے ای نے تو کہا ہے شاید کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے, لیکن دیکھیں یہ تیسری عالمی جنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو اس میں ہوتا ہے کہ 2 برابر کے ممالک میں لڑائی. دوسرا کہاں ہے, دیکھیں اور کون ہے, روس تو پچھلے 6 سالوں سے یوکرین کو فتح نہیں کر سکا یار. ہاں, ہم سمجھ رہے تھے کہ 3-4 مہینے 6 مہینے میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, وہاں پر تو انہوں نے کوئی 6 سال گزار دیے اور ابھی تک 150 کلومیٹر نہیں فتح کیا. تو روس سے تو آپ کوئی امید نہ رکھیں نا. دوسرا ہے چین, رائٹ. ورلڈ وار 3 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہی لوگ کیٹیگری میں آتے ہیں نا. سعودی عرب, یو اے ای تو نہیں آئیں گے, ایران تو نہیں آئے گا, اسرائیل تو نہیں آئے گا. چین کی ایک نان انٹرونشنسٹ فارن پالیسی ہے, وہ آپ نے دیکھی ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. آپ ذرا بگ پکچر دیکھیں, آپ تھوڑا سا 6 مہینے ریوائنڈ کریں. وینیزویلا میں کیا ہوا؟ وینیزویلا کا جو نمبر 1 کسٹمر تھا وینیزویلن تیل کا, وہ کون تھا؟ وہ چین تھا. ایران کا جو 80% تیل بکتا ہے وہ چین کو بکتا ہے. چین کی جو 15% کروڈ آئل سپلائیز ہیں جو سمندر کے ذریعے چین کو پہنچتی ہیں, وہ ایران سے آتی ہے. تو یقیناً چین نہیں دیکھ رہا کہ ایک ایک کر کے ان کے پتے کاٹے جا رہے ہیں, ان کے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. لیکن کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ چین کہے گا کہ او بھائی میں بس اپنی فوج بھیج رہا ہوں, اپنی ایئر فورس بھیج رہا ہوں, ایسا نہیں ہونے والا. یہ فینٹیسی نہیں ہے جی, یہ حقیقت ہے نا, اور یہ ہمارے سامنے ہے. تو نہیں, ورلڈ وار 3 جس طرح ہم سب جنگ میں سمجھتے تھے کہ ورلڈ وار 3 کیا ہے, کہ نیوکلیئر میسائل چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. لیکن ہاں, یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اگلے 10 سال, اگلے 20 سالوں میں صرف آپ نے جنگ ہی دیکھنی ہے. شارپ وارز, ریجنل کانفلکٹس اور ریجنل الائنسز. جہاں تک ریجنل الائنسز کی بات ہے تو آپ میری بات نہ سنیں, آپ بنجامن نتنیاہو وزیر اعظم اور اشتہاری مجرم جو ہے, وار کرمنل اسرائیل کی, آپ ان کی باتیں سنیں. انہوں نے ابھی کیا کہا تھا کنیسٹ میں جب مودی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں جس میں اسرائیل شامل ہوگا, جس میں یونان شامل ہوگا, جس میں بھارت شامل ہوگا, کچھ عرب ممالک, میں ان کے نام نہیں لوں گا اس وقت کیونکہ وہ اسپیکولیشن ہے, اور کچھ افریقی ممالک. اور اس سے پہلے اور اچھا اسی بیان میں اس نے اور کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جی ہم نے شیعوں سے تو نمٹ لیا ہے, یہ جو ریڈیکل شیعہ ایکسس, ان کے الفاظ میں ہم نے ان کو تو کمزور کر دیا, لیکن اب ایک ابھرتی ہوئی ریڈیکل سنی ایکسس ہے. یہ نیتن یاہو کے اپنے الفاظ ہیں, آپ جا کے سن لیں. اور اچھا اس میں کون شامل ہے؟ 1 ہفتہ 10 دن پہلے, اور یہ کلپ میں نے اپنے شو پہ بھی چلائی تھی, ہمارے پاس اویلیبل بھی ہے اگر آپ اس کو پلے کرنا چاہیں. اسرائیل کے سابق وزیر اعظم نفتلی بینٹ نے کہا تھا کہ اب ترکی نیا ایران ہے ہمارے لیے. مطلب کہ پہلے عراق کو تباہ کرنا تھا, شام کو تباہ کرنا تھا, لیبیا کو تباہ کرنا تھا, پھر ایران کو تباہ کرنا تھا, اس کے بعد ترکی کی باری آئے گی. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ترکی کا اتحاد بن رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹارگٹ لسٹ کیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب بالکل نہیں چاہتا کہ ایران تباہ ہو, کیونکہ ایران وہ واحد ملک ہے, اور میں مانتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ماضی میں انتہائی خراب رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں بدلتی ہیں. بدلتے وقت کے ساتھ لوگوں کے رویے اور لوگوں کے
ریلیشن شپس بھی بدلتی ہیں. تو سعودی عرب نہیں چاہتا کہ ایران تباہ ہو, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو روکنے والا اس پورے خطے میں کوئی نہیں بچے گا. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ یمن میں جو سعودی عرب اور یو اے ای کے بیچ میں جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے, آپ صومالیہ میں دیکھ رہے ہیں, آپ صومالی لینڈ میں دیکھ رہے ہیں, آپ شام میں, آپ لیبیا میں دیکھ رہے ہیں, شام میں دیکھ رہے ہیں, اور آپ سوڈان میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے آنکھوں کے سامنے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. دیز آر ویری ویری ڈینجرس ٹائمز. میرے منہ میں خاک, لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم اپنی, میں تو 52 سال کی عمر ہے جی, آپ کی عمر مجھے نہیں پتا کتنی ہے, لیکن میرا تو خیال ہے کہ میرے مرتے دم تک ہم نے صرف جنگ اور تباہی ہی دیکھنی ہے. سوری ٹو سے, میں بالکل پر امید نہیں ہوں جی. اچھا زرار, اب تمام تر صورتحال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں اس میں اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ریاض میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نہیں چاہے گا کہ مکمل طور پر ایران تباہ ہو, کیونکہ فیور کرتا ہے سعودی عرب کو بھی کہ کوئی روکنے والا ہو اسرائیل کو, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں. تو اس صورتحال میں سعودی عرب کا کیا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کہتے ہیں فوگ آف وار. بہت خبریں آتی ہیں, آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے یار, آپ نے بھی, مطلب وہ جو پاک بھارت جنگ تھی وہ تو کچھ دنوں کے لیے ہی چلی تھی, آپ نے بھی اس کی کوریج کی تھی, ہم نے بھی اس کی کوریج کی تھی. کتنی خبریں گردش کر رہی تھی, ان میں سے کتنی سچ تھی کتنی نہیں تھی. اس وقت اگر کہ ریاض میں دھماکہ ہوا ہے تو کیا ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایران کا میسائل تھا, یا پھر کوئی اور ایکسپلوژن تھی, یا کسی اور نے فالس فلیگ آپریشن کیا ہے تاکہ سعودی عربیہ اس میں شامل ہو؟ تو اس وقت ہمارے لیے انتہائی قبل از وقت ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے نا, آپ نیوزوں میں بندہ بیٹھا ہوتا ہے, خبر پہ خبر آ رہی ہوتی ہے, آپ اس وقت نہیں تصدیق کر سکتے کہ کون سی صحیح ہے. کچھ چیزوں میں تھوڑا سا انتظار کرنے کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے.